اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب تعالی تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی بعد اب حاضر نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، 2 دن ویڈیو اس لیے نہیں ہے کہ میں تھوڑا مصروف تھا پشاور کے علاقے میں کچھ خاص لوگوں کے ساتھ۔ ویسے مریض سارے خاص ہوتے ہیں، بڑا مقام ہے ان کا میرے دل میں، بڑی عزت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سب کے معاملات بہتر فرمائے، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ لیکن کچھ مریض خاص الخاص بھی ہو جاتے ہیں کسی کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت بہرحال سب کے معاملات بہتر فرمائے۔ اس وجہ سے 2 دن ویڈیو نہیں آ سکے، بہت شکر گزار ہوں۔ آپ لوگ میرا حال پوچھتے ہیں اور میری خیریت معلوم کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے، اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عظیم نصیب فرمائے۔ ایک بھائی کا سوال تھا کہ جو لوگ سورۃ رحمان کا چلہ کر لیتے ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ وہ دیوار کے اوپر بھی اگر دم کرتے ہیں تو وہ دیوار چلنے لگ پڑتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج اس کے اوپر بات کریں گے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیا اس طرح اس دنیا کے اندر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہمیشہ آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ عامل کے ساتھ جب آپ کامل بن جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے بڑی مقبولیت آپ کے لیے ہوتی ہے۔ پھر آپ مٹی کے اوپر بھی دم کر کے کسی کو کھلا دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی پاک ذات آپ کا بھرم ضرور رکھتے ہیں۔ اب بات رہی سورۃ رحمان کے چلہ کرنے کی برکت سے آپ دیوار کو چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ رحمان شریف بہت بڑی سورت ہے، اس کی بات میں نہیں کرتا۔ اگر آپ صحیح دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قبول کروا لیتے ہیں، مقبولیت کا آپ شرف پا لیتے ہیں، تو آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ کے آپ کسی کو بھی حکم دیں گے تو انشاءاللہ جنگلی جانور بھی آپ کی بات کو مانیں گے، آپ کی عزت کریں گے، آپ کی بات کے آگے چل پڑیں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پاک ذات صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عامل تھے اور دنیا کے ہر بیماری کا علاج وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو مقام عطا کیا تھا، وہ کسی کی تباہی بھی کر سکتے تھے، کسی کے گھر کو بچا بھی سکتے تھے، لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی کی تباہی نہیں چاہتے۔ اور میں ایک ایسے بندے کو بھی جانتا ہوں آج کے دور میں، یہ 2023 چل رہا ہے تو میں اس کے اندر بھی ایک بندے کو جانتا ہوں خیبر پختونخوا میں، اس کی داڑھی بھی نہیں ہے، وہ نماز بھی بہت کم پڑھتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو ایسی تاثیر دی ہوئی ہے، وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سارے لوازمات کراتا ہے۔ آپ یقین کریں میں نے اس پہ اتنا پریکٹیکل کیا ہے، وہ جس مریض کو دم کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ سارا کمال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قبول کروانا۔ اب رہی بات کہ اللہ رب العزت آپ سے کیا چاہتے ہیں، جب اللہ رب العزت کی جو ڈیمانڈ ہے اگر وہ ہم پوری کر دیتے ہیں، اس کے لیے چلے نہیں کاٹنے پڑیں گے، ہمیں زکوٰۃ ادا نہیں کرنے پڑے گی، ہمیں چلے کے اندر بیٹھنا نہیں پڑے گا، ہمیں دنیا سے الگ نہیں رہنا پڑے گا، اپنی دنیا کے اندر مست رہتے ہوئے بھی آپ اللہ رب العزت کو پا سکتے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں ایبٹ آباد کے شہر میں تھا، تو وہاں سے نیچے چشمہ گزر رہا تھا، تو گرمی تھی، تو میں جب وہاں پر اترا تو میرا میزبان ابھی نہیں آیا تھا، تو میں وہاں پر اس چھاؤں کے نیچے بیٹھ گیا، نیچے سے پانی گزر رہا تھا، اوپر درخت لگے ہوئے تھے، تو وہاں پر ایک بزرگ رکشے کو دھو رہا تھا، تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بابا حضور مجھے کوئی نصیحت وصیت فرما دیں۔ تو میری عادت ہے میں بزرگوں سے بڑا دوستانہ بڑا یارانہ رکھتا ہوں، اور میرے دوستی کے اندر کافی سارے بزرگ ہیں سفید داڑھیوں والے جن سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں سے بڑا کچھ عطا کرتے ہیں۔ تو میں نے جب ان سے کہا، میں نے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، تو انہوں نے کہا بچے جو کام آپ کرتے ہو اس کے اندر مخلص ہو جاؤ، اس کے اندر کبھی کمپرومائز نہیں کرو، آپ اس کے اندر کمی یا زیادتی نہیں کرو، تو انشاءاللہ تعالی رب العزت آپ کو مقام عطا فرمائیں گے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میں ایک پروفیسر ہوں، تو میں ریٹائر ہوا ہوں، لیکن اب شام میں یہ رکشہ چلاتا ہوں، اپنے بچوں کا رزق کماتا ہوں۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ ضرور ایسا ہوگا، تو میں نے اس بات کو پلے باندھا۔ خیر میں الحمدللہ شروع سے اپنے کام کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں سمجھتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس مریض کو میری 3 دن کی ضرورت ہے تو میں 3 دن لگاتا ہوں، اگر میں 1 دن بھی لگاؤں مجھے فیس تب بھی مل جاتی ہے، مجھے باعزت طریقے سے رخصت بھی کرتے ہیں، لوگ مجھے گاڑیوں کے ٹکٹ بھی لے کے دیتے ہیں، بہت سارے معاملات ایسے کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے تمام معاملات بہتر فرمائے۔ لیکن میں کیا سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام میرے ذمے ہے، جو میرا کام بنتا ہے 3 دن میں ہوتا ہے تو 3 دن لگاتا ہوں، 1 دن لگتا ہے تو 1 دن لگاتا ہوں، جتنا میں سمجھتا ہوں اس کو اسی لیمٹ تک رکھتا ہوں، تو میں اس کے اندر کمپرومائز
یوٹیلائز نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اکثر میں نے جن کو ٹائم دیا ہوتا ہے تو میں ان سے آگے پیچھے ہو جاتا ہوں، تو یقیناً آپ لوگ یہ میرے پرابلم سمجھیں گے۔ تو معزز خواتین و حضرات، جب آپ اپنے کام کے اندر مخلص ہو جاتے ہیں، حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو دل کا معاملہ ہے جب آپ کا یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت جو کام آپ سوچتے ہیں اللہ رب العزت بھرم رکھتے ہیں۔ اب دل کی جو دنیا ہے یہ صاف کیسی ہوتی ہے؟ یہ اسم اللہ ذات سے صاف ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے ذکر سے صاف ہوتی ہے۔ اچھا، کسی بزرگ نے کسی سے پوچھا کہ یہ دل صاف کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا دل کے اوپر صرف ایک چھلکا ہوتا ہے، جیسے پیاز کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، آپ وہ اتار دیتے ہو تو وہ نیچے پیاز نکل آتا ہے، آپ اس کو کاٹ کے استعمال میں لاتے ہو۔ تو دل کے اندر ایک چھلکا ہوتا ہے، آپ نے اس کو کیسے اتارنا ہے؟ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جتنا آپ مقبول ہوتے ہیں، قبول ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے تمام معاملات آسان فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے اندر لوگ کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پورے سالوں کے سال پوری زندگی چیلے کاٹتے رہتے ہیں، پھر ان کے اندر اثر نہیں ہوتا، کوئی مشاہدات نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر لالچ ہوتی ہے، ہمارے اندر دنیا کی ہوس ہوتی ہے، اور پیسہ کمانا ہمارا معیار ہوتا ہے، اور اس کے بعد یا پھر ہم جنات کو اتارنے کے چکروں میں ہوتے ہیں کہ جنات آ جائیں، پریاں آ جائیں۔ یہ چیزیں مل بھی جاتی ہیں بعض اوقات، لیکن یہ کامیابی نہیں ہوتی۔ آپ ہمیشہ، میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ اس طرح کے کام کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے آپ جب اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت بڑی چیزوں کو مانگا کریں۔ مثال کے طور پر آپ کسی ایم این اے ایم پی کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس سے 1000 2000 کی بات نہیں کرتے، آپ بڑی اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھے عطا فرما دے گا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت بھی یہ چاہتے ہیں کہ جب مجھ سے مانگو بڑی چیز مانگو۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے کے اندر کمی ہوتی ہے، ہمارے مانگنے کا سٹائل غلط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں دیر سے ملتا ہے یا اللہ رب العزت اس کو روک کے رکھتے ہیں، جس کے بدلے میں اللہ رب العزت بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان کے اندر اثر ہو، آپ کے کلام کے اندر اثر ہو، آپ کی دل کے اندر اثر ہو کہ آپ جس سے دعا کریں اللہ رب العزت آپ کے بھرم رکھ دیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کو منانا پڑے گا۔ حضرت باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جے میں ویکھاں عملہ والے کچھ نہیں ہے گا میرے پلے، جے میں ویکھاں اودی رحمت والے پھر میری بلے بلے۔ جب آپ اللہ رب العزت کو منا لیتے ہیں نا، تو پھر آپ کے عمل اتنے نہیں بھی ہوتے تو پھر آپ کی اللہ رب العزت بلے بلے فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ تمام کی دنیا آخرت اچھی فرمائے، سب کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زمادہ پارا خاص دعاؤں کا دا خدائی پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔